اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیناً یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندگان پیا کریں گے اور جہاں چاہیں گے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے جائیں گے۔ آج تک ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ پیار بھی کرتا ہے، اس سے ہم پیار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں سب نے کہا کہ وہ ہاتھ میں کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے صرف ہمیں مارنا ہے، اس نے صرف ہمیں ہانکنا ہے۔ ہم اس کے اس پیار کو سمجھے ہی نہیں۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ میری سیولائزیشن کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجتا ہے، مجھے سیولائزڈ کرنے کے لیے، مجھے انسان کے اس شرف تک پہنچانے کے لیے جس طرح اس نے مجھے بنایا تھا۔ آج سر میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس کو سم اپ کروں۔ 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو لائف کہاں سے بگن کرتی ہے اور اینڈ کہاں ہونا چاہیے اس کا، اور دوسرا یہ کہ بھی اس کے لیے جو رشد و ارشاد، مرید و مرشد کا جو سلسلہ ہے، اس کا آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن پیش کروں گا۔ زندگی نے موقع دیا تو پھر ان چیزوں کو مزید بھی ایلیبوریٹ کریں گے، لیکن فی الحال کیونکہ ایک تعارف ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ آیت دیکھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا پیا کریں گے اور جہاں چاہیں گے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے جائیں گے۔ یہ آیت آج تک تصوف میں کسی نے ہمیں بتائی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ میرے سامنے رکھی۔ میں رات ایسے ہی اس کو انٹرنیٹ کو براؤز کر رہا تھا تو یہ آیت بائی چانس میرے سامنے آ گئی۔ بائی چانس تو کیونکہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میرے لیے بائی چانس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہو سکتا بائی چانس۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری مدد کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ 2 جملے گفتگو کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس کو بھی ایلیبوریٹ کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ آیت یہاں پہ رہے گی۔ آتے ہیں زندگی کی طرف۔ زندگی کا جو ایک 3D امیج ہے اس کو ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں۔ ایک میٹیریلسٹک جو اس کا امیج ہے اس کو بھول جائیں۔ جو لائف اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کی طرف غور کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے کچھ مہربان موجود ہیں جن کے سامنے میں مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ ان چیزوں کو بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ کرنا ضروری ہے۔ لائف از اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے اس کو صرف ایک انسان کا میٹیریلسٹکلی اس دنیا سے چلے جانے پر ایک جملہ مخصوص کر دیا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لیکن بیسیکلی یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا آنا اور یہی زندگی کا جانا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم زندگی میں سنتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا۔ روح کا عالم ایک لفظ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم راستے میں جا رہے تھے اور سارا بیابان تھا، سارا ویرانہ تھا اور ایک روح کا عالم تھا، لیکن بیسیکلی روح کا عالم ہے کیا؟ روح کا عالم ایکچولی یہ ہے کہ ذات تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کچھ محسوس کرنے والا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ہے روح کا عالم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے حب ہوئی، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے ارادہ کرتا ہوں، تو آپ سوچیں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے یہ قلم اٹھانے کا اور اس کا جو ذہن ہے
اس کے جو سارے ریسیپٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ تک میسج آتا ہے کہ یہ قدم آپ نے اٹھانا ہے. یہ قدم اٹھانے میں مجھے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا. انسان ہو کے اپنا ارادہ پورا کرنے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگا. وہ اللہ کی ذات ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے, جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. تو اس کا ارادہ کرنا کیسا ہوگا, پھر اس ارادے کا اسی وقت پورا ہو جانا کیسا ہوگا. اس نے ارادہ کیا اور اس وقت پورا ہو گیا. کیسے پورا ہوا؟ اب تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی دیکھیے گا کہ میں کسی چیز کو جو ہے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے, تو میں اپنی عقل کو جو ہے اس وقت ایکٹیو کرتا ہوں. پہلے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو اٹھایا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی شکل کیسی ہے, یہ کیسی چیز ہے جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اچھے طریقے سے جانوں گی ہے کیا, تو میں اس کو عقل کی نگاہ سے چاروں طرف سے دیکھتا ہوں, تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور کیسی ہے. سیم ایسے اللہ تعالیٰ نے خود کو پہچانا, خود کو دیکھا. خود کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم تو میٹیریل ہے نا, ہم تو دوسرے میٹیریل کا سہارا دیتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ نے اپنے آپ کو کیسے دیکھا؟ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا. وہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں, مجھے کوئی پہچانے. تو وہ کوئی کہاں سے آئے گا؟ وہ خود کریٹر ہے, وہ خود خالق ہے. یا تو یہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی ہمسایہ کریٹر ہو, وہ ایک دوسرے کے پاس کوئی چیز بنا کے بھیجے اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھی ہم کیسے ہیں, لیکن وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جو صفات تھیں, جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں, وہ 99 نام جو ہیں اس نے ان کے اوپر عقلی نگاہ ڈالی. سمجھ میں یہ اس کے 99 نام ہیں, ٹھیک ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا دوست ہے, وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں تو وہ ناراض نہیں ہوگا. یہ اس کی صفات ہے, وہ اپنی ان صفات کو اچھے سے دیکھتا ہے, چاروں طرف سے دیکھتا ہے, ساری صفات کو جمع کر کے ایسے سامنے رکھ کے وہ ان کو دیکھتا ہے. تو اس کا دیکھنا بھی کیا کمال ہوگا. اپنے ہی صفات کے اوپر جب اس نے اپنی عقلی نگاہ ڈالی ہوگی تو اس نے خود کو کیسے پہچانا ہوگا, وہ بھی کمال ہے. اور وہ خود کو نظر کیسے آیا ہوگا, وہ بھی کمال ہے. یعنی دیکھا بھی خود, نظر بھی خود آیا. نظر آنے والا بھی وہ ہے اور دیکھنے والا بھی وہ ہے. وہ ساری صفات جمع ہو کے جب ایک نور کی صورت میں سامنے آ کے اس نے دیکھی ہے تو وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا, وہ اسی کے اوپر دیوانہ ہو گیا, وہ اسی کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گیا, وہ اسی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا جو نظر آیا. تو میرے خیال میں اس سے مزید میں کیسے سمجھاؤں کہ اس نے خود کو کیسے دیکھا. جب اس نے اپنے نور کو یکجا ہو کے سامنے دیکھا تو وہ نور اس کی حقیقت تھی, وہی تھا. اگر اسی طرح وہ رہنے دیتا تو کائنات تخلیق نہ ہوتی. کیسے تخلیق ہوتی کہ وہ اس کا عین نور تھا اور کچھ تھا ہی نہیں. اگر اس کی موجودگی میں, اسی نور کی ہی موجودگی میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تخلیق کرتا تو وہ آٹومیٹکلی, کیونکہ میٹیریل تھا نہیں, وہ دوبارہ سے اس کے اندر فنا ہو جاتی, دوبارہ سے جل کے راکھ ہو جاتی. لہذا اس نے پھر اس کے اندر یہ کام کیا کہ پھر اس اپنے نور کو ایک پردہ پہنایا اور اس کی حفاظت کی, اور اس کے بعد جو ہے اس نور سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر یہ کائنات بنا. یہ کیا تھا پروسیس؟ روح کے عالم سے نکل کے لاہوت میں پہنچ گیا. لاہوت میں پہنچ کے اس نے پھر ایک چیز سوچی کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی, اس کی اپنی صفات کی شکل پوری کائنات بن گئی تو پرزے ہو کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ تو ہوگی الگ الگ. اب کیا کیا جائے کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے, اس کے اندر ان سب کا ایسنس رکھ دیا جائے, ان سب کا جوہر رکھ دیا جائے, تاکہ یہ جو ہے ایک دوسرے کو پہچان کے جب اس ایسنس کے پاس آئے
تو یہ ایسنس ایسا ہو کہ جس کے اوپر آپ کلک کریں تو سارا اللہ آپ کے سامنے آ جائے. تو اس نے پھر انسان کو کریٹ کیا, انسان کو تخلیق کیا, انسان بن گیا. پھر انسان سے پوچھا کہ الست بربکم, کیا ہے تمہارا رب نہیں ہے؟ رب ہوتا ہے پالنے والا, اس کی صفت ہے. پلتا کیسے انسان؟ روٹی کھانے سے پلتا ہے, کچھ کھانے سے پلتا ہے. تو ہم اس وقت میٹیریل سے آزاد تھے, تو ہماری روحیں پلتی تھیں اس کی زیارت کے اوپر, اس کے دیدار کے اوپر. تو سب نے کہا بلا, بالکل آپ رب ہیں ہمارے, ہم آپ کی دیدار کے اوپر پلتے ہیں. پھر اس کے بعد اصل کھیل شروع. اس نے کہا چلے ٹھیک ہو گیا. وہ فرشتوں کا جھگڑا, وہ شیطان کا جھگڑا کہ یہ کیا بنا دیا آپ نے, یہ فساد کرے گا, فلاں کرے گا, فلاں کرے گا. یہ صرف تمہیدیں تھی, اصل کھیل آگے تھا. اس نے اپنے عشق کو ہوا دینی تھی. اس نے جس طرح ادھر بیٹھ کے اپنے اوپر عقلی نگاہ ڈالی تھی, اب اس نے اسی عقلی نگاہ کو میٹیریل میں اپنے اوپر ڈالنا تھا. یہ اس کا عشق ہے جو پھیلا ہوا ہے پوری کائنات کے اندر. تو اس کو پھر میٹیریل کے اندر بنا کے اس نے کرنا تھا. تو اس ایسنس کو بھی ادھر ہی بھیجنا تھا. ساری کائنات بن گئی, سیارے بن گئے, آسمان بن گیا, ستارے بن گئے, سب کچھ بن گیا. تو اب اس نے وہ جو ایسنس بنایا تھا, اس ایسنس کو بھی تو ادھر ہی بھیجنا ہے. میں چلا بتوں کی بستی, میں چلا بتوں کی بستی, میرا کام بت پرستی. میں چلا بتوں کی بستی, میرا کام بت پرستی. مجھے گیس ہوئے صنم نے کافر بنا دیا ہے. تو یہ گیس ہوئے صنم ہے, اس نے ہمیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. تو ہم کیوں نہ اس چیز کو اویل کریں جس کے لیے اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. سچل صحیح فرماتے ہیں کہ مکھ گھنڈ کھول دیدار وکھا, میں آیا مکھ ویکھا. تو وہ مکے میں جا گئے, مدینے میں جا کے یہ لفظ نہیں کہہ رہے تھے. وہ یہاں پہ اس کا دیدار کرنے ہیں, وہاں پہ تو دیدار نہیں تھا. دیدار تو یہاں پہ ہے جہاں پہ جسم ہے, جہاں پہ بت پرستی ہے. ہم نے بت پرستی کے اندر اس کو دیکھا ہے. ہم ان اجسام کے اندر, ان ساری کائنات کی جو باڈی ہے اس کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے جب انسان کو یہاں بھیجا اپنی شکل دیکھنے کے لیے, تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں کہ کچھ عالمین سے گزارتے ہوئے وہ اس عالم تک پہنچائے. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے 4 عالمین ہیں. ایک عالم لاہوت ہے, وہاں سے کھیل شروع ہوا. آگے عالم جبروت ہے, آگے عالم ملکوت ہے, اور اس کے بعد جو ہے عالم ناسوت ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ تھی. سب سے پہلے لاہوت میں یہ ساری چیزیں ہو کے اس نے, اس وقت ہم سیٹسفائیڈ تھے, اس میں ہماری کوئی خواہش نہیں تھی, کیونکہ ہم اس کے سامنے تھے اور اس کا دیدار کر رہے تھے. اور اس کے اندر ہمارا جو یہ ایگو تھا, ہمارا جو نفس تھا, وہ بالکل سیٹسفائیڈ تھا. اس کے بعد ہمارے اوپر ایک لباس پہنایا گیا اگلے عالم میں بھیجنے کے لیے. اگلا عالم تھا جبروت. جبروت میں ہمیں ایک لباس پہنایا گیا اور اس نفس کو بولا گیا کہ یہ ہے نفس ملہمہ. اس کے بعد پھر ایک اور لباس پہنایا گیا, اس کا نام تھا نفس لوامہ, اور عالم تھا عالم ملکوت. عالم ملکوت سے پھر ہمیں یہ انصری لباس پہنا کے بھیجا گیا, اور یہ عالم تھا عالم ناسوت. درجہ بدرجہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اسفل السافلین, نچلی سے نچلی جگہ پر پہنچایا. اب اس میں مختلف علماء جو ہے وہ اسفل السافلین کو بری سے بری جگہ بھی کہتے ہوں گے, نچلی سے نچلی جگہ بھی کہتے ہوں گے, یا جس طرح بھی وہ ایزیوم کرتے ہوں گے. اب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو اسفل السافلین پر بھیج دیا, لیکن تخلیق کیسا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو خوبصورتوں میں سے خوبصورت بنایا ہے, لیکن بھیجا کہاں ہے؟ اسفل السافلین, نچلی سے نچلی جگہ پہ بھیجا. تو وہ درجہ بدرجہ ہم نچلی سے نچلی جگہ پہ آ گئے. ہمارے نفس کے اوپر ایک کوٹ جو ہے وہ چڑھتا رہا. سب سے پہلے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ جو مطمئنہ نفس تھا, اس کے اوپر ملہمہ کا لباس آیا, پھر اس کے اوپر لوامہ کا لباس آیا, پھر اس کے اوپر امارہ کا لباس آیا. اب ہمارا کیا ہے؟ نفس ہمارا یہ ہے کہ جو آپ کو برائی کے اوپر راغب کرے. اگر پیوریفائی ہو گیا ہے تو وہ نفس ہو جائے گا نفس لوامہ. نفس لوامہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو
ٹھیک ہے بری کوئی ہم سے ہو گئی ہے برائی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، تو وہ اس کے اوپر ہمیں نادم کرے گا، کیونکہ تھوڑی سی پیوریفیکیشن ہو چکی ہے. ہمارا تو بالکل ہمیں برائی کی طرف راغب کرنے والا تھا. اب جو لوامہ ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہ کے اوپر ہمیں نادم کرتا ہے. پھر اسی پریکٹس کے اوپر جب ہم استقامت کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمارے اندر پیوریفیکیشن مزید ہوتی ہے. اس کے ساتھ مزید پیوریفیکیشن کی وجہ سے یہ نفس جو ہے وہ لوامہ سے پھر ملہمہ میں چلا جاتا ہے. اب ملہمہ میں کیا ہے؟ ملہمہ میں سارے اچھے کام انسان کرتا ہے، اچھائی کی طرف مکمل راغب ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ ایسی چیزیں جو اس کو بالکل بھی جو ہے نا سیٹسفائیڈ سیلف کی طرف نہیں جانے دے رہی. اس کی کچھ ایسی جبلتیں، اس کی کچھ ایسی عادتیں جو اس کی نیچر تک کو افیکٹ کر چکی ہیں، وہ اتنا اس کے اندر گھس چکی ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا. کسی کے اندر دولت ہے، کسی کے اندر شہرت ہے، کسی کے اندر کوئی گناہ ہے، کسی کے اندر کوئی گناہ ہے، وہ اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر بالکل رچ بس گیا ہے، تو وہ ان کے ساتھ پھر مقابلہ کرتا ہے. وہاں پہ شیطان اتنا زیادہ آپ کے اوپر حملے کرتا ہے کہ کیونکہ اس کے بعد آپ نے سیٹسفائیڈ سیلف ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا کام مکمل ہو جانا ہے، زندگی کا مقصد پورا ہو جانا ہے، اور وہ آپ کے اوپر پورا زور لگاتا ہے. وہ آپ کے اوپر پورا زور لگاتا ہے کہ یہ کام جو اس نے اپنی عادت میں شامل کر لیے ہوئے، یہ ان کو مزید شدت کے ساتھ بڑھاوا دو، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ان سے چھٹکارا پا کے سیٹسفائیڈ سیلف پہ چلا جائے اور اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. تو آخرکار اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر اس میں سے بھی نکل جاتا ہے. وہ اپنی اس ساری ذات سے نکل جاتا ہے جتنی پرتوں میں وہ تھا. پہلے وہ ہمارا کے پردے توڑتا ہے، پھر اس کے بعد لوامہ کے پردے توڑتا ہے، پھر اس کے بعد ملہمہ کے پردے توڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ وہ مطمئنہ میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے. اس کو طفل معنی کے نام سے بعض بزرگ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، حضرت سلطان بہو خاص طور پہ. تو طفل معنی یعنی وہ جب وہ سیٹسفائیڈ سیلف ہوا ہے تو وہ ابھی بچہ ہے وہاں پہ اس روحانیت کی دنیا میں. وہاں سے اس کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے. پھر سفر شروع ہوتے ہی پھر وہ آگے کے اللہ کے جلوے دیکھتا ہے، سرکار کے جلوے دیکھتا ہے، اور پھر اس کا نفس جو ہے وہ راضیہ چلا جاتا ہے، مرضیہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کاملہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ میں نے ایک موٹا سا آپ کو ایک حساب بتایا. اس کے اندر پھر جو جتنی بھی باریکیاں ہیں وہ ساری جو ہے وہ ڈسکس کرتے ساری زندگی لگ جاتی ہے. ہمارا ختم نہیں ہوتا 100 سال ہو جاتے ہیں، لوامہ ختم نہیں ہوتا 100 سال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی کی ایک نگاہ جو ہے وہ ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ آپ کے سارے پردے توڑ کے اسی وقت پہن دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ آپ کو دیا. ایک آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کھلایا. واقعات پڑھیں نا تو واضح ہو جائے گا. اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کو حضرت ابراہیم کندوزی نے کچھ کھلایا. اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی ان کے مرشد سے فرمایا کہ آپ جائیں فلاں مسجد میں یہ انار تقسیم کریں اور یہ انار تقسیم کر کے جو ہے واپس ہیں. تو انہوں نے وہ انار تقسیم کیا، اس کے دانے دانے کر کے ایک ایک انار دانہ سب کو تقسیم کیا، لیکن ایک دانہ پڑا ہوا تھا نیچے. انہوں نے وہ اٹھا کے کھایا. واپس آگے یہ بتایا تو انہوں نے کہا وہی ایک دانہ تمہیں کھلانا مقصود تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ راز کی باتیں ہیں کہ مجذوب ہیں اپنی ظاہری حالت سے بالکل ماورا ہو کے وہ آتے ہیں اور اتنے بڑے جلیل القدر لوگ ان کو کچھ کھلاتے ہیں اور ان کو دیوانہ کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی دیوانہ کیوں کر کے چلے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے پردے توڑنے ہوتے ہیں. جب تک میں ایک کمفرٹ زون کے اندر ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادم کو اپنے محل کے تیسری منزل کے اوپر خواب آتا ہے کہ ان کے پاس ہے ایک اونٹ پہنچ گیا. اونٹ تیسری منزل پہ
اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اونٹ تیسری منزل پہ کیسے پہنچا ہے، اور یہ میرے سپاہی کہاں تھے، اور یہ اونٹ جو ہے نا سیڑھیاں کیسے چڑھا. بھاگے اس اونٹ کے پیچھے، جو بھاگے تو اونٹ نے چھلانگ لگا دی، اور ساری رات گزر گئی. جو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ ڈھونڈے اونٹ کو، اونٹ نہیں ملا. سارے پاگل کہہ رہے تھے کہ بادشاہ کو آج کچھ ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا. جناب تیسری منزل پہ اونٹ کہاں پہ آیا، اور اس نے جمپ پہ لگا دیا اور ملا بھی نہیں. اس کی لاش تو ملتی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی. تیسری منزل سے اونٹ گرا ہے، بھی وزن تو دیکھیں اس کا ذرا، نہیں ملا. اگلے دن شکار پہ گئے. شکار پہ جاتے ہیں تو آندھی آتی ہے تو ان کا جو ساتھی تھے شکار والے سو وہ سارے بچھڑ جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم ندم اکیلے رہ جاتے ہیں. جب اکیلے رہ جاتے ہیں تو ان کو ایک ہرن ملتا ہے. ہرن کو وہ بالکل تیر مارنے والے ہوتے ہیں اور کمان انہوں نے کھینچی ہوئی ہوتی ہے، ابھی چھوڑنے والے ہیں. تو ہرن انسانی زبان میں بولتے ہیں کہ آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے. تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ ایک ہرن انسان کی طرح کیسے بول سکتا ہے. تو وہ ہرن بولتا ہے کہ جب ایک اونٹ تیسری منزل پر نہیں پہنچ سکتا، جب ایک ہرن انسان کی آواز میں نہیں بول سکتا، تو ایک مخملی گرم بستر کے اندر سوئے ہوئے بادشاہ کو اللہ بھی نہیں مل سکتا. تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے، اپنی چاہت کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہماری جو چاہت ہے وہ تو یہی ہے جانوروں جیسی. جانور کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، جانور کو کوئی خوشی ہو تو وہ اس کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے، جانور کو غمی ہو تو وہ روتا بھی ہے، جانور غصہ بھی کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے جو ایک انسان کرتا ہے. جانور کھاتا پیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، تکلیف پہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے، خوشی پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو کیا انسان بھی یہی ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے؟ وہ بھی ایک جانور ہے بس. یعنی وہ اس دنیا میں آئے، خوشی میں خوشی کا اظہار کرے، غمی میں غمی کا اظہار کرے، کھائے پیے اور بہت جڑائے اور دنیا سے گیا. تو بھئی اس کو انسان کیوں بنایا تھا اس نے؟ اشرف المخلوقات کیوں بنایا تھا اس نے اس کو؟ اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے مہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو وہ اضطراب لانے کے لیے دیوانہ کرنا ضروری تھا. اس لیے وہ سارے کے سارے مجذوب، سارے کے سارے دیوانے اتنے بڑے جلیل القدر بزرگوں کے پاس آئے. یہ نہیں ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ کمی تھی، ان کی علم میں کچھ کمی تھی، لیکن وہ دیوانے نہیں تھے. انہوں نے آوارہ، رواما اور ملہمہ کے پردے نہیں توڑے ہوئے تھے. تو ان کا دیوانہ ہونا ضروری تھا، ان کی بحر کی موجوں میں اضطراب آنا ضروری تھا. تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے بھی ایک اسی طرح کا دیوانہ آیا ہوا ہے، اور آج جو کچھ بھی آپ کھائیں پیئیں گھر میں بھی، یہاں پہ بھی آپ ایسے سمجھ لیں گے اسی دیوانے نے آپ کو کھلا دیا ہے. تو آج میں آپ کو لائف تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں واپس جا رہی ہے. لفظ ہمارا تک ہم پہنچ چکے تھے، اب واپس پہنچے مطمئنہ تک. اگر آپ چاہیں تو پہنچ لیں واپس، پیوریفیکیشن کریں. پیوریفیکیشن کے لیے دیوانے کی ضرورت ہے. جو دیوانہ آپ کو ملا ہے اس کو عام طور پہ تصوف کی زبان میں مرشد کہا جاتا ہے. لیکن شومی قسمت کے ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب ایک مرشد کے لفظ کو عجیب قسم کا محسوس کیا جاتا ہے کہ مرشد، پیر، مرید، یہ دربار، مزار، قبر، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ایک امیج بنا چکے ہیں اپنا. اس میں ہم سب کا کردار ہے اس کو خراب کرنے میں. ہمارے بڑے بڑے جو ہے اب خیر وہ چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے یہاں سمجھدار ہیں کہ کس کس نے جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا. ہم نے صحیح والی بات کرنی ہے جو کرنا چاہیے ہمیں. مرشد کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہوتا ہے، اور بیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام ہادی، ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رشید. اور ہم جو ہے وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا گوگل تو مٹی لہاون، شلجا ہوتا ہے نا اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو، تو بھئی وہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کو ایسے ایسے کر کے بس رکھ دیتا ہے.
اتنی وہ سارا کام کرتا ہے, شام کو جو ہے نا وہ اپنی مزدوری لے کے گھر چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں گوگلوں سے مٹی اتارنا. تو گوگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے. کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے تو پوچھا, صبح سے آپ میری باتیں سن رہے ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں سے بھائی؟ رشد کی بات. ہاں, ہادی اور رشید اس کے نام ہے. اب انہوں نے علماء کرام نے گوگلوں سے مٹی اتاری کہ ہادی کا نام بھی ہدایت دینے والا مطلب کر دیا, اور رشید کا مطلب بھی جو انہوں نے کہا کہ ہدایت دینے والا. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. یعنی اس کو اگر ایک چیز ظاہر کر رہی تھی ہادی, تو اس کو ضرورت کیا تھی رشید ہونے کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ فضول والا کچھ بھی نہیں کرتا نا, اس کو رشید ہونے کی کیا ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھی ہادی کچھ اور ہے, ہادی کچھ اور ہے, رشید کوئی اور ہے. ہادی تو ہو گیا جناب ہدایت دینے والا, لفظ سے بھی ظاہر ہے. رشید کیا ہے؟ رشید وہ ہے جو رشد عطا کرتا ہے. رشد کیا ہے؟ رشد ہے اس ہدایت کے اسباب میسر کرنے والا, رشد کے اسباب میسر کرنے والا, مہیا کرنے والا, جو ہدایت کی طرف لے جائیں, وہ آپ کو اسباب دینے والا رشید کہلاتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ بھی ایک فعل ہوتا ہے, اس کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے, اس کا ایک مفعول بھی ہوتا ہے. ہادی کیا تھا؟ ہدایت دینے والا. فعل کیا تھا؟ ہدایت دینا. اس کا فاعل تھا ہدایت دینے والا یعنی ہادی. اس کا مفعول ہے عبد الہادی, جس نے وہ ہدایت گین کی لی. اسی طرح رشید ہے, رشد عطا کرنا ہے فعل, اس کا فاعل ہے رشید. اس کا فاعل کون ہے؟ مرشد. اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں, مرشد. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ یعنی یہ تو ان کی ڈیئرنگ دیکھیں. وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجاز سے لباس مجاز میں نظر آ, میری پیشانی میں سجدے تڑپ رہے ہیں اور میں وہ تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال مرشد ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجاز کی شکل میں ان کے سامنے آئے, اور اس نے یہ چیز پرووائڈ کی ہوئی ہے, سب کے لیے پرووائڈ کی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کی طرح اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, اس کو لے نہیں رہے. پر مرشد کا مطلب آپ کو سمجھے, منتظر ہے انتظار کرنے والا, انتظار فعل ہے, منتظر ہے جس کا انتظار کیا جائے. اسی طرح ہے یہ مرشد. رشد ہے وہ عطا ہو رہا ہے, عطا کر رہا ہے رشید, اور لے رہا ہے مرشد. اب مرشد وہ رشد لینے والا ہے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور جو آگے اللہ تعالیٰ سے بھیجنے والا ہے اس رشد کو, اب وہ ہوگا مرشد, زیر آ جائے گی, مرشد ہو جائے گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے. کافور انہوں نے جس چیز کا بھی مطلب کیا ہے وہ تو علماء کرام بہتر سمجھ سکتے ہیں. مجھے جس بات نے کلک کیا اس آیت میں کہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے بندگان خدا پیا کریں گے, اور جہاں چاہیں گے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے جائیں گے. تو اب وہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ رشد کیا ہے, رشید کیا ہے, اور آگے اس رشد کو لینے والا کیا ہے. رشد کو لینے والا وہی ہے کہ جہاں بندگان خدا پیا کریں گے, وہ خود پیتے ہیں اس رشد کو, پھر اس کے بعد جہاں چاہتے ہیں اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے جاتے ہیں, وہ پھر اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ وہ سارے عالمین سے گزر کے اسفل سافلین پہ پہنچا, پھر کسی بھی طریقے سے اس کی پیوریفیکیشن ہوئی, امارہ سے لوامہ ہوا, لوامہ سے ملہمہ ہوا, ملہمہ سے مطمئنہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی, اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھی اب میں تمہیں وہ رشد دوں گا تاکہ تمہاری سوسائٹی, تمہارے ایک سراؤنڈنگز میں رہنے والے لوگ تمہارے پاس میں بھیجوں گا, وہ تمہارے پاس آئے, اور تم ان کو یہ رشد جو ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ان میں بانٹو, چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں لے جاؤ, اور اس کے بعد ان کو رشد تو جب میں چاہوں گا میں ان کی مکمل ہدایت کر دوں گا.
تو اب وہ کیا ہو گیا, وہ مرشد رشد لینے والا وہ مرشد بن گیا, بیٹھا ہوا ابھی اکیلا ہے, ابھی اس کے پاس کوئی مرید نہیں ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دے دی ہے. کسی بھی انسٹیٹیوشن سے جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ اس کام کے اہل ہوتے ہیں, ماہر ہوتے ہیں اس کام کے. آگے پھر آپ کے نصیب, اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی صلاحیت, یہ کام آتے ہیں کہ آپ نے جو ٹریننگ کی ہے اس ٹریننگ کو کس طرح اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لاتے ہیں, اور اس سے کتنے لوگوں تک اپنی وہ صلاحیت کے بلبوتے پہ جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں, ان فوائد پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی وہی ہے, اب وہ تیار ہو کے ایک مرشد پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ موجود ہے. اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اکیلا مرشد تو مرشد ہی نہیں ہے. اس کو مرشد بنانا کس نے ہے؟ مرید نے بنانا ہے نا. ہم نے لفظ سنا ہوا ہے مرید, لیکن اس کے ایسنس کی طرف نہیں گئے. یہ ہے ارادہ کرنے سے نکلا ہوا لفظ. جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مرید ہیں. مرید ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میں تیری مکمل ہدایت لینا چاہتا ہوں, میں تیرا ہونا چاہتا ہوں. اس کے اندر دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو متقی ہونا ہے, پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی. متقی ہونا ہے, پھر آپ کو یہ کتاب ہدایت دے گی. پھر متقی کیسے ہوں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال عبادت کرو پھر اس کے بعد آپ متقی ہو جاؤ گے. پہلے ہم 100 سال عبادت کریں, نہیں ہوئی یار یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. ایسے نا 100 سال عبادت کریں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم متقی ہوں, ہمارے اندر تقویٰ ہے, ہم تو 2 دن عبادت نہیں کر سکتے. وہ غلط کہتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تقویٰ کی تعریف یہ صحیح نہیں ہے. تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کا دل کسی بھی چیز کی خواہش کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ مبتلا ہو جائے. بس یہ ہے تقویٰ. آپ متقی ہو گئے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی آپ کو کر لے, آپ متقی ہو گئے, تقویٰ آپ کے اندر آ گیا. یہ ہوتا کیسے ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. سارے پیغمبروں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ میری آیات ان کے سامنے پڑھتے ہیں, میرے صحیفے ان کے سامنے پڑھتے ہیں, پھر میں ان کے اوپر مدد نازل کرتا ہوں تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات سمجھ میں آئے, اور یہ جو ہے اس چیز کو سمجھ کے ہو جائے جناب ہدایت یافتہ. لیکن جب سرکار علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ, سب سے پہلے وہ تزکیہ کر دیتے ہیں, نگاہوں سے تزکیہ کر دیتے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس کے اوپر پڑتی ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اس کے دل میں آپ مدینے جائیں, اللہ پاک آپ کو بار بار مدینے لے کے جائے, بار بار مدینے لے کے جائے. مدینے جیسی کوئی کائنات میں جگہ نہیں ہے, نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں. آپ مدینے جائیں, سرکار کی نگاہ آپ کے اوپر ایک پڑ جائے, خدا کی قسم آپ کے دل سے دنیا جہان ختم ہو جاتی ہے. آپ بچوں کو مس کر رہے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی خوشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آئے تو صحیح, وہ ایک کمانڈر تھا بہت, وہ جہاد میں جو ہے نا اس کو مار پڑی اور اس کو جناب لے کے آئے ہوئے, اور درخت کے تنے کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے. سرکار آئے ہیں, قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ سارے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور یہ کمانڈر ہے, بڑا لیڈر تھا, بہادر تھا, بڑی جنگ لڑا, لیکن پکڑا گیا ہے, جنگ ہار گیا ہے, اور تنے سے بندھا ہوا ہے, قیدی ہو کے نیچے منہ کیا ہوا اس نے. سرکار نے فرمایا کہ اوپر دیکھو, وہ دیکھ نہیں رہا, وہ اور فور بکتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں دیکھتا. سرکار کہتے ہیں اوپر تو دیکھو, وہ نہیں دیکھتا, اور باتیں ساری کرتا ہے لیکن وہ اوپر نہیں دیکھتا. سرکار 3-4 دفعہ فرماتے ہیں وہ نہیں دیکھتا. تو آخر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دیں, آزاد کر دیں اس کو. وہ حیران ہوتا ہے لیکن پھر بھی سرکار کی چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. اس کو آزاد کر دیا جاتے ہیں اور وہ بھاگ کے نکل رہا ہے وہاں سے. راستے میں اس کو خیال آتا ہے کہ یار اتنا مہربان کہ میں نے ان کو کتنا نقصان دیے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا کہ صرف میری طرف دیکھو. میں نے وہاں پر بھی جو ہے نا الٹا سیدھا بولا, لیکن یہ کتنی کریمی ہے, یہ کتنی رحیمی ہے کہ یہ ایسے اس کو مجھے جو ہے نا چھوڑ کے جانے دے دی.
اس کے اندر اس بات نے جو ہے نا ایک طوفان برپا کر دیا، اور وہ وہیں پہ رک کے پھر پیچھے پلٹ آتا ہے. جس سپیڈ سے وہ جا رہا تھا اس سے ڈبل سپیڈ میں وہ واپس آتا ہے، اور جب سرکار اوپر دیکھتے ہیں تو وہی بندہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے. سرکار میں نے تو دو آزاد کر دیا تھا، گئے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو آپ کی نگاہ نے قیدی کیا وہ کہاں آزاد ہونا چاہتا ہے؟ کون کافر آزاد ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ اس نگاہ کی طلب کرے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نگاہ تو جتنے ہیں خالی جام بھر جائے گے. تو وہ ایک نگاہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ نگاہ آپ کا تزکیہ کر دیتی ہے، آپ کا دل تقویٰ کا پیکر بن جاتا ہے، اللہ کے سوا ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں آپ، اور وہ قرآن آپ کو ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں سے تقویٰ شروع ہے، وہاں سے مطمئنہ سیٹسفائیڈ سیلف، وہاں سے ابتدا تھی. طفل معنی میں نے آپ کو عرض کیا، وہاں سے شروع تھا. اب وہ بن گیا مرشد. میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے وہاں تک پہنچا. میں تجھے چاہتا ہوں. باٹم لائنز ہیں، میں تمہیں چاہتا ہوں. جب وہ تمہیں دیکھتا ہے اس طرح گڑ گڑاتا ہوا اور اپنا آپ مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک میں آپ جیسا آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے مجھے بنایا ہے مجھے ویسا بنا دو. تو اس کا ایک پروسیس ہے، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں. آپ زندگی میں کچھ بننا چاہیں، آپ اسی انسٹیٹیوشن میں اساتذہ کے مینٹورز کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وہ آپ کو جس طرح تراش کرتے ہیں. مٹی ہوتی ہے نا، مٹی اس کو اتنا گوندا جاتا ہے، اتنا گوندا جاتا ہے کہ اس کے اندر ریت نکل جائے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر نکل جائیں. بار بار اس کو پانی میں ڈال کے گوندا جاتا ہے تاکہ اس کی کسی قسم کی سختی باقی نہ رہ جائے. تو جب اس کے اندر کسی قسم کی سختی باقی نہیں رہ جاتی، اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہوتا ہے، اپنے مینٹور کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا ہے. اب اس کا مینٹور اس کو خوبصورت قسم کی جو ہے نا سراہی بنا دیتا ہے، گھڑا بنا دیتا ہے، پلیٹ بنا دیتا ہے، اس کا کمہار اس کو جو بھی بنا دے. تو یہ ارادہ کرنا ہے، وہ مرید ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، مرشد کے پاس. مرشد جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئے گا تو وہ اس کو یہ رشد جو اس کے حصے کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بھی اس کا حصہ کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے. وہ اس کو اسباب ایسے پتہ کرتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ادھر پہنچ جاتا ہے. یا تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، ارد گرد ہوتا ہے، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، یا پھر اس کو کسی خواب میں آ کے یا کسی بھی طرح وہ سبب بنا دیتا ہے اور وہ انسان اس تک پہنچ جاتا ہے. اس کو عرض کرتا ہے کہ حضور میں جو ہے نا اللہ پاک کی مکمل ہدایت پانا چاہتا ہوں، آپ پھر رہنمائی فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ، لیکن اس میں آپ کو پکا ارادہ کر کے استقامت کے ساتھ چلنا ہوگا. کیا تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں. اس وعدے کو کہتے ہیں بیعت کرنا. جیسے بیع نامہ ہوتا ہے نا، بیع نامہ، ہم کوئی بھی چیز سیل پرچیز کرتے ہیں تو ایک بیع نامہ ہوتا ہے، وثیقہ لکھا جاتا ہے. وہ بیع نامہ یہی ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بیچ دی ہے چیز، یہ فلاں بندے کی ملکیت ہے. اب آپ کی زندگی آپ کی نہیں رہی ہے، آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں مکمل ہدایت پانا چاہتا ہوں، آپ ہدایت یافتہ کے پاس کے. اب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس ہدایت یافتہ کے ذریعے آپ اپنے ہدایت کو مکمل پائیں گے. یہ ہے ارادہ کرنا. ہم نے آج سیکھا رشید کون ہے، رشد کیا ہے، مرشد کیا ہے، مرید کیا ہے، بیعت کیا ہے. ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی. ادھر ہم نے دیکھا کہ نفس ہمارا کیا ہے، لوامہ کیا ہے، ملہمہ کیا ہے اور مطمئنہ کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ عالم لاہوت کیا ہے، جبروت کیا ہے، ملکوت کیا ہے اور وہ کیا ہے. اب یہ آخری صرف بات ہے، اس کے بعد ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں کہ میں چلا گیا ہوں ارادہ کرنے، اور ارادے کر کے وعدہ کر کے آ گیا ہوں کہ استقامت کے ساتھ آپ کے راستے کے اوپر چلوں گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر پورا عمل کروں گا. تو پروسیس شروع ہو گیا. مجھے مختلف جو ہے بھٹیوں سے گزارا گیا، مجھے پختہ کیا گیا، میری زندگی کے اندر مختلف فیزز لائے گئے، ٹوسٹ لائے گئے. میں کچھ چیزوں سے نکلا، جو چیزیں میں نے اب تک 40-50 سال کی عمر میں غیر ضروری اپنی زندگی میں وہ رکھی ہوئی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے نکالا اور وہ غیر ضروری چیزیں ساری نکل گئی.
اس کے بعد میں ہدایت یافتہ ہو گیا. یہ کہلاتا ہے پیوریفیکیشن یا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح ہوتا ہے. اب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے, انسان کی پیوریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے. پیوریفیکیشن کے پروسیس کے دوران اگر امارہ کے اندر وہ فوت ہو جائے گا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جنت الماوا ملے گی. اگر اس کی پیوریفیکیشن اس دنیا میں تھوڑی سی ہو چکی ہے, وہ اس کا نفس لوامہ میں ہے, تو اس کا باطنی مقام ملکوت ہوگا نا. ملکوت میں یعنی کہ اس دوران اس فیز میں آ کے وہ فوت ہو جاتا ہے, تو اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہونے کے بعد جنت النعیم ملے گی. اس کے بعد انسان اگر مزید پیوریفائیڈ ہے تو وہ اس کا مطلب ہے پہنچا ہوا تھا ملہمہ میں. ملہمہ کا باطنی مقام جبروت ہے, اور اس دوران انسان اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شفاعت کے بعد ملے گی جنت الفردوس. صرف جسے ہم وہی جانتے ہیں, ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس دے دے. شہیدوں کے لیے بھی ہم نے وہی دعائیں مانگی ہوئی ہیں, مرداروں کے لیے بھی وہی دعائیں مانگی ہوئی ہیں, جنت الفردوس دے. لیکن اولیاء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یار یہ تو جبروت ہے, ابھی جبروت میں جنت الفردوس تمہیں مل گئی, ٹھیک ہے جناب, لیکن یہ تمہارا مقام تو نہیں ہے, یہ تمہارا مقام تو نہیں ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سریکی میں فرماتے ہیں کہ جیڑی جنت تے تو مان کرے وے مزا تیری جنت مول نہ ورسو. یعنی اے مولوی, تمہیں جس جنت کا مان ہے, فخر ہے, غرور ہے, ہم تمہاری جنت میں بالکل گھسیں گے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دیتی وے ملا تیری دوزخ مول نہ سڑسو. جیڑی دوزخ کے تم مجھے ڈراوے دے رہے ہو نا, تیری دوزخ کے اندر ہم بالکل بھی نہیں چلیں گے. یہ یار فرید قبول کرے نہ اتھ ارسو نہ متھ ارسو. اگر یار نے قبول کر لیا تو نہ ہم ادھر پھنسیں گے نہ آگے پھنسیں گے. تو وہ آگے پھنسنے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ جنت کو آپ نے ایک سائیڈ پہ کر دیا, دوزخ کو ایک سائیڈ پہ کر دیا, جانا کدھر ہے؟ وہ ادھر ہی جانا ہے جہاں پہ ہمارا سیٹسفائیڈ سیلف تھا, جہاں پہ ہم اس کا دیدار کر کے زندہ تھے, وہی پہ پہنچنا تھا. تو جس کا نفس ملہمہ سے بھی پیوریفائی ہو کے مطمئنہ ہو گیا ہے, تو وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی حضوری مجلس میں پہنچ گیا ہے, اور وہ تو زیارت کر رہا ہے. جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کی تھی, اسی طرح آپ وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہے. وہ مقصد پورا ہو گیا نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. اس وقت تو اکیلے میں اس نے خود پہچانا تھا, پھر اس نے پھر ہمیں بنایا, پھر ہمارے پیوریفیکیشن کے طریقے بنائے, پھر ہماری پیوریفیکیشن کے پروسیس سے ہمیں گزار کے آخر ہمیں اسی جگہ پہ پہنچا دیا نا. پھر ہم نہ جلیں. تور جل جاتا ہے, ہم نہیں جلتے. تور جلتا ہے, ہم نہیں جلتے. تور والے جلوے جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے اوپر 24 گھنٹے نازل ہوتے ہیں. تو یہ ہے پروسیس. اسی لیے دعوت تو یہی ہے کہ ہمیں انسان بننا چاہیے. میں انسان نہ بنوں اور میں جانوروں کی طرح زندگی گزار کے یہاں سے جانا چاہوں تو وہ میرے اوپر ہے, پھر میں جیسے کروں. اللہ تعالیٰ نے تو میرے ساتھ اتنا محبت کی ہے کہ میری پیوریفیکیشن کے لیے اتنا سامان پیدا کر دیا ہے, لیکن میں نہیں ہونا چاہتا. بہت بہت مہربانی, شکریہ.